ایک چھوٹی سی شام تھی، چاند آسمان پر نکل آیا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں عائشہ اپنے فون پر ویڈیوز اسکرول کر رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چپس کا پیکٹ اور دوسرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا۔ عائشہ 21 سال کی ایک لڑکی تھی، پیاری سی لیکن اکثر تھکی تھکی رہتی تھی۔ کالج آن لائن چل رہا تھا اور اس نے دن بھر بیڈ سے اترنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت فون، جنک فوڈ اور رات بھر دیر تک نیٹ فلکس۔ دن بدلتے گئے اور عائشہ کا وزن بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ پہلے جیسا روشن نہیں رہا۔ ہر وقت اس کا سر درد کرتا اور وہ جلدی غصہ کر دیتی۔ ایک دن جب وہ اپنی امی کے پاس گئی، اس نے تھکی سی آواز میں کہا، امی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، ہمیشہ تھکان رہتی ہے، کچھ کرنے کا من ہی نہیں کرتا۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے داغ، سکن ڈل اور سانس تھوڑی تیز۔ ماں کے دل میں چنتا بھر گئی۔ اس کی امی نے کہا، بیٹا، کل ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، شاید تمہیں صرف دوا کی نہیں کچھ اور ضرورت ہے۔ عائشہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سارا مسکرائی اور پوچھا، عائشہ بتاؤ، تم دن بھر کیا کرتی ہو؟ عائشہ نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا، بس فون، تھوڑا کالج کا کام اور کبھی کبھی واک، لیکن اب وہ بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر سارا نے جینٹلی کہا، تمہاری باڈی اور تمہارا دل دونوں ایک امانت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ جب ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں۔ عائشہ انہیں حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سارا نے پھر کہا، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ صحت اور سکون دونوں سنت کے راستے میں ملتے ہیں۔ چلو میں تمہیں کچھ سمپل سنت ہیبٹس بتاتی ہوں، فالو کرو گی نا؟ عائشہ نے کہا، جی ڈاکٹر، میں کوشش کروں گی۔ ڈاکٹر سارا نے ڈائری نکالی اور لکھنا شروع کیا۔ صبح فجر کے وقت اٹھنا اور کم سے کم 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنا، یہ تمہارے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے اور موڈ کو امپروو کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح کے وقت اٹھنے میں برکت بتائی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کھانا سنت کے مطابق کھانا چاہیے، جیسے ہمیشہ تھوڑی بھوک رہنے پر ہی رک جانا، ہر بائٹ پر بسم اللہ کہنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا، پروسیسڈ اور جنک فوڈ کم کرنا، نیچرل چیزیں زیادہ کھانا۔ ہر دن 30 منٹس واک، یہ صرف ایکسرسائز نہیں، عبادت بھی ہے۔ جب تم توکل کرتی ہو اللہ کی کریشن پر۔ رات کو فون دیر تک یوز مت کرو، بلکہ قیام اللیل کے وقت اٹھنے کی عادت ڈالو، یا کم سے کم عشاء کے بعد فون دور رکھ دو۔ صبح 10 منٹ سورہ رحمان یا سورہ الملک سنو، اس سے دل کو شانتی ملتی ہے اور اینزائٹی بھی کم ہوتی ہے۔ عائشہ نے ڈائری لی اور دل سے بولا، میں ٹرائی کروں گی ان سب کو ڈاکٹر، شاید اللہ مجھے نئی زندگی دے دے۔ اگلی صبح فجر کی اذان ہوئی۔ پہلے تو عائشہ نے سنوز کر دیا، لیکن پھر دل نے کہا، نہیں، اٹھ جاؤ۔ وہ اٹھ گئی، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس وقت اس کے کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس دن عائشہ نے پہلی بار ناشتہ خود بنایا، کھجور، دودھ اور ایک ایپل۔ اس نے فون بند کیا اور دھوپ میں 10 منٹ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ دن بدلتے گئے۔ ہر روز وہ اپنی ڈائری میں لکھتی، آج میں نے فجر کے بعد واک کی، آج میں نے جنک فوڈ نہیں کھایا، آج میں نے سورہ رحمان سنی۔ پہلے 10 دن مشکل تھے، کبھی وہ تھک جاتی، کبھی واپس چپس کھانے کا من کرتا، لیکن اس کے دل میں ڈاکٹر سارا کی بات گونجتی، صحت ایک امانت ہے اور امانت کا خیال رکھنا عبادت ہے۔ ایک دن اس نے اپنی امی سے کہا، امی، آج مجھے لگتا ہے میں تھوڑا ہلکی ہو گئی ہوں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ 2 مہینے بعد عائشہ واپس ڈاکٹر سارا کے پاس گئی۔ اس بار اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے نہیں، روشنی سے بھری تھی۔ ڈاکٹر سارا نے کہا، ماشاء اللہ، لگتا ہے عائشہ تم نے اپنی امانت سنبھال لی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ سنت صرف عبادت نہیں، ایک لائف سٹائل ہے۔ اس دن سے عائشہ نے اپنی جرنی یوٹیوب پہ شیئر کرنا شروع کی، ہیلدی مسلمہ ہیبٹس کے نام سے۔ اس نے بتایا کیسے سنت نے اسے ڈپریشن سے نکالا اور کیسے قرآن نے اسے موٹیویشن دی۔ زندگی تبھی سکون دیتی ہے جب ہم اپنے رب کے طریقے سے چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ عائشہ نے سیکھا کہ صحت صرف باڈی کی نہیں، روح کی بھی ہوتی ہے۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو ہر عادت عبادت بن جاتی ہے۔